السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، جب ہمیں کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، آئیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ بعض مرتبہ دل میں خیال آتا ہے کہ جب تمام مسلمان و مؤمنین حق پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، تو انہیں تکلیفیں کیوں پہنچتی ہیں، ان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو دیکھیے، ہر مصیبت و آزمائش اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا اور عذاب کے طور پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اپنے مخلص مسلمانوں کو یہ استقامت عطا فرماتے ہیں کہ وہ مخلص مسلمان صحیح راستے پر قائم رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ مصیبتیں اور تکلیفیں ان مسلمانوں کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جزا کے حاصل ہونے کا سبب بھی یہ مصیبتیں بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی کہ ایمان والوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے، جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان پر مصیبت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو یہ اطمینان عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہوتی ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو صبر کرنے کی طاقت عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ مسلمان اس پر ڈٹے رہتے ہیں، اور ان کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ و سبب بھی مل جاتا ہے۔ دیکھیے، جب ہمیں کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے مصیبت پر صدمہ پہنچتے ہی آپ کو پہلے صبر کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل صبر تو صدمہ پہنچتے ہی کرنا ہے، بعد میں تو ہر انسان کو قرار آ ہی جاتا ہے، یعنی کہ بعد میں تو ہر انسان صبر کرنے لگتا ہے۔ دوسرا، مصیبت پہنچنے پر ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ تیسرا، اپنی موت کو یاد کر کے اپنی مصیبت کو ہلکا بنانا چاہیے۔ چوتھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو یاد کر کے اپنی مصیبت کو ہلکا بنانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم میری وفات کی مصیبت کو یاد کرو، کیونکہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ پانچواں ہے، عین مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ چھٹا، مصیبت کے وقت اپنی تقدیر کو یاد رکھنا چاہیے۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے دور ہونے کی امید رکھنی چاہیے۔ آٹھواں، مصیبت کے وقت لوگوں کے سامنے شکوہ اور شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مصیبت و تکلیف کے وقت کیا کرنا چاہیے ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ مصیبت و تکلیف کے وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ پہلی دعا یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم تمام کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ میری مصیبت میں میری مدد فرما اور مجھے اس میں بھلائی عطا فرما۔ تیسری دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر عیوب سے پاک ہیں، اور یقیناً بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک دعا ہے الحمدللہ علی کل حال، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب ہم کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ تو اس کے لیے دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی، اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے یعنی کہ مصیبت زدہ شخص کو مبتلا فرمایا، اور مجھے اپنی مخلوق میں بہت ساروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ مصیبت و تکلیف پہنچنے پر دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو عزیز ناظرین، ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ مصیبت و تکلیف پہنچنے پر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ
آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اسی طرح اور بھی ٹاپکس پر ویڈیوز چاہیے تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ظاہر کریں، اور اس ویڈیو کو ساتھ میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔